میں بالخصوص اپنے پیارے بھائی SKHD نیوز کو اور سپر HD نیوز کو BBC کو اور اسکائی ون نیوز کا میں بےحد مشکور یوں ہوں کہ یہ وہ چینلز ہیں جو کہیں بھی کوئی بھی کوریج ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہوئے پہنچتے ہیں. میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگی میں ہزاروں خوشیاں لائے اور ان کو بے تحاشا کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرمائے. الہی آمین ثم آمین. میں بالخصوص کیمرہ مین جو ہمارے دوست یہاں پہ موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تھینک یو سو ویری مچ. میں اللہ بلیس ٹو آل آف یو. الہی آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. خبر شامل کرتے چلے کہ آج بروز جمعہ عمر شریف کا سویم تھا جہاں بیان عبدالحبیب اتاری اور دعا بشیر فاروق قادری نے کروائی. سویم میں وسیم بدامی، پرویز صدیقی، سلیم لودھی، مصطفیٰ قریشی، امجد رانا، یونس میمن، ذوالقرنین حیدر، ذاکر مستانہ، ریمبو، محمد یونس، شکیل صدیقی، رؤوف لالا، ٹک ٹاکر لطیف خان، بابر لطیف اور تمام آرٹسٹ، سنگرز، کامیڈینز، ٹک ٹاکرز وہاں موجود تھے. AAA اسکائی ون نیوز چینل سے CEO عامر عباسی، مینیجنگ ڈائریکٹر عتیق الزما، بورڈ آف ڈائریکٹر مدیحہ عباسی، کیمرہ مین محمد شعیب، ہوسٹ شمائلہ، اینکر فریحہ حسیب اور رپورٹر محمد عرفان، سینئر رپورٹر ظفر احمد صدیقی وہاں موجود تھے. AAA اسکائی ون نیوز چینل کی ٹیم نے بہت ہی اچھی طرح اپنے کام کو سر انجام دیا. ناظرین، آپ AAA اسکائی ون نیوز چینل کی اسکرین پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ایک بات بڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بہت ہی معروف مشہور ہیں ہمارے آرٹسٹ عمر شریف صاحب کے سویم کے فاتحہ کے حاضر ہیں. جو کچھ یہاں پڑھا جائے گا سب کا ثواب انشاءاللہ میں پہنچے گا. میں چاہتا ہوں کلمے کا بیڑا بلند آواز سے ایک دفعہ میرے ساتھ سب شامل ہو جائیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام ہے اللہ
إلا الله پڑھیے لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ایک دعا ہے اس کلمے کی برکت سے ہمیں ہمارے مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرما دے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. صدقہ زہرا آل بطول ہم کو عطا عشق رسول ہو یہ دعا سب کی مقبول. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ کرے ہمارے من میں ہو ایسی خدا نہ کرے. درود پاک پڑھا جائے گا. فرماتے ہیں حدیث پاک سے مفہوم ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. ہماری دعا ہے اللہ کریم ہم یہاں درود پڑھیں ہمارے بھائی عمر شریف کی قبر پر رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا محمد. ہمارے بھائی عمر شریف کے انتقال کے بعد جو کلپس ہم دیکھ رہے ہیں مختصر اس میں دعوت اسلامی میں فیضان مدینہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری اور پھر ان کے جذبات ان کے احساسات جو ان کے جملے اور حضور سے محبت کا اظہار غوث اعظم سے محبت کا اظہار. سبحان اللہ. اللہ والوں سے پیار کرنے والے ہمارے عمر شریف ان کے لیے یہ شعر ہے. جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے. جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا چھڈ دے میرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم علی سیدنا مولانا محمد. کون دیتا ہے کو سیدنا مولانا. ہم سب اپنے دعا مانگ لیں. بڑی پیاری مکمل دعا بھی ہے کہ جب ہمارا وقت آیا تو احتاج حضور کا دیدار ہو رہا حضور کے جلووں میں اللہ حضور کے پر درود پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے ہمارا دنیا سے جانا ہوا. سب کہہ رہے ہیں اے سبز گنبدوانے
نظر کرم خدا را سرکار ہو سے اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار ہو اعظم نظر کرم خدا جھولی تو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی تو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگلا پھرتا ہے مارا مارا سرکار ہو تمہاری سنگر میرا تو ایک آسرا یہی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے سب نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ساری ہر صاحب یہ نبی ہر صاحب یہ نبی ہر صاحب یہ نبی ساری خدا پتر کو برتر کے نام درود و سلام سرکار دو عالم ان کی آل ان کے اصحاب پر بس یہی دعا یہی گزارش آپ سب سے آپ سب کر رہے ہیں کام تمام تر یہاں جو معززین موجود ہیں سب کی خدمت میں سلام آپ سب سے زیادہ معزز کون ہیں آپ سب کی خدمت میں بہت سلام اہل خانہ نے مسلسل تمام تر محبتوں کا بہت بہت شکریہ ادا کیا آپ سب لوگوں کا اور یہ درگاہ حضرت نظامی سے یہ حضرت نظام الدین اولیاء شہزادے کے مزار شریف سے یہ چادر آئی ہے خصوصی طور پر الحمدللہ سبحان اللہ ہر صاحب یہ نبی یہ دعا کہ جس طریقے سے آئیے امام بزرگان میں تشریف لا رہے ہیں آئیے سبحان اللہ ہر صاحب یہ نبی ہر صاحب یہ نبی ہر صاحب یہ نبی اللہ کرے کہ جس طرح اس شخصیت سے ہمیشہ ہم ان کی ویسے ہمیشہ مسکرائیں ہیں بس اللہ کرے کہ ان کے بھی آخرت کے تمام تجربات ایسے ایسے مسکراتے گزر جائیں انشاءاللہ آنکھوں میں سما جانا آقا یادیں بلا لینا یا خواب میں آیا جانا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا اور امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن ہم سب کی ظلمت کو
یہ وہ ہے چاند سورج ستاروں سے دنیا میں روشنی ہوتی ہے، لیکن چاند تاروں اور سورج انہوں نے اپنی روشنی کہاں سے لی ہے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اور اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں ثابت ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ تاری صاحب بیان فرمائیں گے، تمام حضرات سے گزارش ہے بیٹھ کے اگر ممکن ہو تو ہمارے عمر شریف بھائی کی سویم کی محفل بہت خوبصورت بنائے، اگر آپ کے پاس جگہ ہو تو، اور اس بیان کو غور سے سنیے، انشاءاللہ اس کے بے شمار فوائد انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں وباد زندگی انشاءاللہ محمد میں بھی ایک دعوت دیتا ہوں بیان کے لیے عبدالحبیب تاری صاحب سے۔ جو میرے بھائی کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ جائیں گے تو پیچھے کافی لوگ ہیں ان کو بھی نظر آئے گا، خاص طور پہ جو سامنے کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ جائیں گے، کافی لوگ پیچھے ہیں وہ بھی سن سکیں گے سکون سے بیان۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کر بآواز بلند پڑھیں گے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سب سے پہلے میں ہمارے عمر شریف بھائی کی فیملی کے تمام لوگوں سے تعزیت کروں گا، بالخصوص ان کے بھائی کے صاحبزادگان جواد فواد، انہوں نے جس طرح اپنے والد کے لیے کوششیں کی ان کی بیماری میں، اور بھی بہت سارے نام ہم نظر آتے رہے میڈیا پر بھی جنہوں نے دن رات کوشش کی ہمارے عمر بھائی کے علاج کے لیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، نام لے نہ لے میرا رب سب کے نام بھی جانتا ہے، ان کے کام بھی جانتا ہے، ان کی کوششیں بھی جانتا ہے، تو اللہ کریم ان سب کو جزا عطا فرمائے جنہوں نے عمر بھائی کے علاج کے لیے، پھر ان کی میت کو پاکستان واپس لانے کے لیے، پھر تدفین کے لیے کوششیں کی، بڑی مبارک جگہ پر تدفین ہوئی، یہ بھی نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اللہ کریم ان سب کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ عمر بھائی سے ہمارا بڑا پیارا یہ تعلق رہا کہ میں نے جب بھی عمر بھائی سے ملاقات کی، ایک رسول پاک کا چاہنے والا، ایک اولیاء کرام کا دیوانہ اسے پایا، بڑی دل کے اندر ان کی محبت تھی، خاص طور پر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ذکر کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے، ساری دنیا سے اشارے ثواب ہو رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، میرا رب رختہ نواز ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آج جمعے کا دن، اور جمعے کے دن بھی جو مغرب سے پہلے کی گھڑیاں ہوتی ہیں نا، یہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں مولا یہ مبارک دن ہمارے عمر بھائی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ لیکن آج کے اس سویم کے اجتماع میں ہم سب کے لیے بہت درس ہے۔ دیکھیں کوشش کتنی کی گئی علاج کے لیے کسی طرح جو ہے وہ سروائیول ہو جائے، مگر جب وقت آتا ہے وہ وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر چیز کو گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جو سب نے پینا ہے۔ ہم زندگی کی رانائیوں میں، زندگی کی مصروفیات میں بڑے بیزی رہتے ہیں، مگر شاید کسی جگہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور جس قبر میں جانا ہے نا اس میں اکیلے جانا ہے، اس میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔
یاد رکھیے قبر میں کوئی تجوری نہیں, کفن میں کوئی جیب نہیں. اب جتنی تیاریاں کر لیں, اب جتنی پلاننگ کر لیں, جب وقت آنا ہے تو وہ موت آنی ہے. اللہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ذرا سوچیے کیا فرمایا, تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلبوں میں ہو. جب وقت آنا ہے تو ضرور موت آئے گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج شوبز سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی بھی آئے ہیں, تاجران بھی آئے ہیں, میڈیا کے لوگ بھی آئے ہیں, کچھ لوگ صرف کوریج کے لیے آئے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آج اس سویم کے اجتماع کو ہم اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنانا ہے. ہم بھی اپنی موت کی تیاری شروع کر دیں. یہ وہ حقیقت ہے جس سے دنیا کا کوئی مذہب انکار نہیں کرتا. جوان ہو یا بوڑھا, افسر ہو یا نوکر, پاکستانی ہو, ایشین ہو یا افریقن یا امریکن, everybody have to die. ہمیں سب کو دنیا سے جانا ہے, لیکن ہم اس کی تیاری کرنے میں بعض اوقات غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نے آج آپ کو ایک حدیث سنانی ہے, ویسے تو بہت ساری اس بارے میں باتیں کی جا سکتی ہیں, مگر بروز قیامت آپ ذرا سوچیے. آج ہم نے ٹینٹ لگایا ہے, دوپہر سے قرآن خوانی ہو رہی ہے, لیکن اگر ٹینٹ نہ ہوتا تو دھوپ کے اندر ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے. مگر ایک دن ہوگا قیامت کا جب گرمی کتنی ہوگی, زمین تانبے کی ہوگی, سورج 7 میل پر ہوگا, العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. اور اس وقت سایہ کون سا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے وہ دن ہوگا جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. یوم لا ظل الا ظلک, اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اور آقا فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا. میں چاہوں گا پلیز توجہ دیجیے گا, میں کوشش کروں گا کہ 10-15 منٹ میں اپنی بات پوری کر لوں. لیکن جتنے بھائی آئے ہیں, دور دور سے آئے ہیں, پنجاب سے بھی آئے ہیں, بیرون ملک سے بھی ہو سکتا آئے ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں جان لیجئے. اگر ہم ان 7 قسم کے لوگوں میں نہیں ہیں نا تو آج نیت کر لیں کہ اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں, کیونکہ قیامت کے دن ہم اکیلے دھوپ میں کھڑے نہیں رہ سکیں گے. اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں. نمبر 1 میرے آقا فرماتے ہیں عادل حکمران. وہ حکمران جو عدل کرنے والا ہوگا اسے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اب یہاں حکمران تو موجود نہیں ہیں, لیکن ہمیں بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے, کبھی خاندان کے اندر, کبھی سوسائٹی کے اندر. زندگی میں جب بھی کسی کے درمیان فیصلہ کروانا پڑے انصاف کا دامن تھامے ہیں. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ہو سکتا ہے میڈیا پہ یہ بیان جائے تو جو حکمران ہے وہ سن لے کہ اگر آپ عدل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. دوسرے نمبر پر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے, سبحان اللہ, اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. بہت سارے نوجوان یہاں موجود ہیں. آج کل شیطان نے ایک عجب فینومینا سکھایا ہوا ہے, جوانی میں مزے کر لو, اب بڑھاپے میں اللہ نہ کر لیں گے. لیکن مجھے بتائیے کس کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ بڑھاپے تک پہنچے گا؟ دیکھیں میں اور آپ اس دنیا میں ایک سیکوینس سے آئے ہیں. پہلے میرے دادا آئے, آپ کے بھی دادا جان آئے, پھر والد آئے, پھر آپ آئے, پھر آپ کے بچے, پھر ان کے بچے. یہ سیکوینس سے آنے کا جانے کا یہ سیکوینس ہوئی ضروری نہیں ہے. دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا چلا جاتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہم کب چلے جائیں گے. تو اگر یہ شیطان نے دماغ میں بات ڈالی ہے نا کہ یار جوانی میں جو کرنا ہے کر لو, اور بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے, نہیں جناب. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. اچھا مانتے ہیں سب ہے پل کی خبر نہیں, مگر پلاننگ برسوں کی ہے. ارے جب پتا ہے کہ پل کی خبر نہیں تو موت کی پلاننگ کہاں ہے؟ خدا را اس سوئم کے اجتماع میں سبق لے کر جائیے. دیکھیں آپ کی اور میرے موبائل پہ ایک میسج آتا ہے کہ جناب آپ کا 90% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے, اب جلدی سے ٹاپ اپ کروا لیں ورنہ موبائل بند ہو جائے گا. زندگی میں ایسا کوئی میسج نہیں آتا کہ آپ کی 90% لائف یوز ہو گئی, اب توبہ کر لیجئے, اب اللہ کر لیجئے, اب نماز پڑھ لیجئے, اب رب کو راضی کر لیجئے. Nobody knows before 1 minute. لوگ گھر سے صبح صحیح سلامت جاتے ہیں اور شام ان کا جنازہ گھر کو آتا ہے. یہ واقعات آپ کے بھی سامنے ہو رہے ہیں. ہم کہتے بھی یار کل تو میرے ساتھ تھا, میری کل تو بات ہوئی تھی, یہ کیسے انتقال ہو گیا؟ بالکل اسی طرح ہم بھی دنیا سے چلے جائیں. تو پلیز وہ نوجوان, بالخصوص نوجوان مجھے سن رہے ہیں,
اپنی جوانی کو گناہوں میں مت گزاریں. اللہ کو جوان کی عبادت بڑی پسند ہے. رب کریم فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اس نوجوان پر جو خوب روبی ہو اور اللہ کی راہ میں اللہ کی عبادت پہ اپنی جوانی گزارتا ہے. اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں. آج کے دور میں اگر نظر دوڑائیں نا, ماشاءاللہ میرے سامنے کئی نوجوان بیٹھے ہیں جن کے سروں پہ امامے ہیں, چہرے پر داڑیاں ہیں. دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو لاکھوں نوجوان ملیں گے جن کے سروں پر امامے, چہرے پر داڑیاں, سنتوں پر عمل. اٹ مینس ممکن ہے جوانی میں عبادت کرنا. تو اگر میرا کوئی نوجوان بھائی سن رہا ہے جو نمازوں میں قضا ہو رہی ہے, غلطیاں ہو رہی ہیں, گناہوں بھری زندگی ہے, پلیز توبہ کیجئے اور آج کے اجتماع میں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجئے. اگلا وہ شخص جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد بھی مسجد میں لگا رہے. سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو روزانہ 5 وقت اللہ کے گھر میں جاتے ہیں. پتہ مسجد میں مسلمان کا جانا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. فش ان دا واٹر, پانی میں جا کر پرسکون ہو جاتی ہے نا مچھلی. تو مومن جب مسجد میں جاتا ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے. اور منافق کی نشانی بیان کی گئی کہ وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے. اب اپنے بارے میں ہم چیک کر لیں کہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو قرار میں ہوتے ہیں یا بے قرار ہوتے ہیں. جلدی بھاگنا ہے مسجد میں, بالکل آخری وقت میں نماز پڑھنے جانا ہے, سب سے پہلے باہر نکلنا ہے. ایسا نہ کرو. مسجد اللہ کا گھر ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے میں نہیں جاتا مسجد میں. سچی بات یہ ہماری اوقات نہیں ہے. رب جسے چاہتا ہے اسے بلاتا ہے. آپ کے گھر کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ جب آپ کی اور میرے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا تو اللہ کے گھر میں کیسے جا سکتا ہے؟ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ روز ہمیں اپنے گھر میں بلائے تو اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا. جو مسجد سے نکلے اس کا دل مسجد میں لگا رہے. تو کوشش کریں کہ روز مسجد میں جائیں, مسجد سے تعلق اپنا مضبوط کریں. انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگلا وہ شخص جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا یہ وہ ہوگا کہ جب اکیلے میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے. کبھی کبھی اللہ کو اکیلے میں بھی یاد کیا کرو. ہم محفل میں, ہم اجتماع میں تو آنسو بہا لیتے ہیں, لیکن بعض اوقات تنہائی میں اللہ کو یاد نہیں کرتے. آپ یقین کریں کبھی تہجد میں اٹھ کر جب آپ جانے اور رب جانے, کوئی دنیا میں کسی کو نہ پتا ہو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں, آنسو بہایا کریں, اور وہ رب کریم دکھی دلوں کی پکار ضرور سنتا ہے. انشاءاللہ اس خوش نصیب کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اگلا وہ شخص جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کو کوئی گناہ کے لیے عورت بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا, اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دے. اللہ کرے کہ آج کے اس اجتماع کی برکت سے میرے اور آپ کے دلوں میں یہ خیال جاگزی ہو جائے کہ جب بھی گناہ کرنے کو جی چاہے دل سے آواز آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور آخری بات سن لیجیے پھر انشاءاللہ بیان کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو اسے بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. نیکی ضرور کیجئے, صدقہ خیرات ضرور کیجئے, مگر اللہ کی رضا کے لیے کیجئے. پرابلم یہ ہے کہ آج ہم نیکی کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. آج ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم سب اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں. ایک سوال کرنا چاہوں گا, میں آپ سب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک بات بتائیے کہ ایسی کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس, ہم سب کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں کہ جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. یہ کوشچن اپنے آپ سے ضرور کیجیے. ہم اپنی ہر نیکی لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں ریاکاری میں مبتلا کرے. اول تو ہم سے نیکیاں نہیں ہو رہی اور ہم نیکی کر کے لوگوں کو دکھا کر, بتا کر, جتا کر کہیں اسے ضائع تو نہیں کر رہے. قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطاء. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو, احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. تو بہرحال آج یہ پیغام میں لے کر آیا تھا کہ ہم اپنی موت کی تیاری کریں, قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی تیاری کریں اور ایسے اعمال کریں
کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. تو آج توبہ کر کے جائیں, نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. بھائیوں, نارملی ہم سویم کے اجتماع میں جاتے ہیں, ہم 40ویں میں جاتے ہیں, ہم میت میں جاتے ہیں, لیکن فارمیلٹی کے طور پہ جاتے ہیں. یار جانا پڑے گا, رشتہ داری ہے, ملانا پڑے گا, لیکن کیا ہم جا کر اپنی آخرت اور اپنی موت کو یاد کرتے ہیں؟ یہ ہم سب کو سوچنا ہے. آج آئے ہیں تو خدا را اپنی موت کی فکر کیجیے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. ماشاءاللہ کثیر ایصال ثواب دنیا بھر سے کیا گیا. ہمارے ماشاءاللہ عمر شریف بھائی کی فیملی کی طرف سے بھی مجھے ایصال ثواب دیا گیا ہے. کچھ دیر میں قبلہ بشیر فاروقی صاحب تشریف لائیں گے تو وہ دعا بھی فرمائیں گے, اور جو ایصال ثواب ہوا ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہوگا. جو بھی دنیا بھر سے اور خاص طور پہ شخصیات آئی ہیں, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آئے اور ہمارے بھائی عمر بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہمارے مرحوم عمر شریف بھائی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے, اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. ہر مہینے عمر شریف بھائی غوث اعظم کی 11ویں منایا کرتے تھے, بلکہ ہر مہینے 11ویں کی 11 دفعے یہ غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے کیا کرتے تھے. الحمدللہ اس وقت جو ہمارے سامنے ہستی تشریف فرما ہے یہ بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں مرید بنا سکتے ہیں. آئیے اس وقت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. جس طرح رکن شورا فرماتے جائیں, تمام اسلامی بھائی ان الفاظ کو مل کر دہراتے جائیں. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کے ذریعے ہم غوث اعظم کے مرید ہوتے ہیں. وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں, توبہ کرنا چاہیں, موقع اچھا ہے. جمعے کی آخری گھڑیاں ہیں, مل کر میرے ساتھ جو میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ غزویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا, اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. انشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آج یہاں آئے ہیں, ہر جمعرات کوشش کر کے فیضان مدینہ اجتماع میں بھی آئیں تاکہ اسی طرح اپنی آخرت کی ہم تیاری کر سکیں. ربیع الاول کے لیے روزانہ مدنی مذاکرے جاری ہیں, اس میں بھی آپ تشریف لائیں. مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ اس طرح کے بیانات سن سکتے ہیں. ایک بار پھر میں جتنے بھی معززین آئے ہیں ان سے بھی عرض کروں گا کہ وہ بھی ہمارے مرکز تشریف لائیں. عمر بھائی بھی آئے اور بہت روحانیت محسوس کی. آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکتیں ملیں گی. عمر بھائی کو چونکہ غوث پاک سے بڑی محبت تھی تو ایک شعر غوث پاک کی منقبت کا, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کی طرف چلیں گے. سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, اے شاہ جینا نظر کرم خدا را, اے میر میرا نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر
خدا اے میرے میرا نظر کرم خدا نظر کرم خدا جن کے بھی مرحومین چلے گئے اب کچھ ایسا کیجیے کہ ان کو روز قبر میں ثواب ملتا ہے. ہم سویم تو کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے 40 بھی کریں گے, برسی بھی منائیں گے, مگر صدقہ جاریہ والے کچھ کام, سب سے بہترین کام مرحومین کے لیے مسجد بنا دی جائے, مدرسہ بنا دیا جائے, درخت لگا دیے جائے, کوئی یتیم خانہ بنا دیا جائے, کنویں کو دبا دیا جائے. یہ باقی رہنے والے کام ہیں. روزانہ نمازیں ہوتی رہیں گی, مرحومین کو ثواب ملتا رہے گا. ان کے بچوں سے بھی گزارش اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے کوشش کریں. میں دعوت اسلامی کے بہاف پہ اعلان کر دیتا ہوں کہ ہم اگر عمر شریف بھائی کے گھر والے چاہیں, ہم ایک پلاٹ کراچی میں ان کو دے دیں گے. انشاءاللہ یہ اس وقت مسجد کی تعمیر کر دیں, انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. پلاٹ ہم دعوت اسلامی کی طرف سے انشاءاللہ پیش کریں گے, اور یہ قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے, ان کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا جنہوں نے اتنا پیار میرے والد صاحب کو دیا. میں بہت مشکور ہوں ان سب دعاؤں کا جو میرے والد صاحب کے لیے آپ لوگوں نے اتنے دل سے اظہار کی. بہت مشکور ہوں فیڈرل گورنمنٹ کا, خصوصی طور پہ سندھ گورنمنٹ کا, جنہوں نے اس مشکل ٹائم میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور ہماری اتنی سپورٹ کی ہر طرح سے ہمارے ساتھ. ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ہم اکیلے ہیں, اور پوری کوشش کی کہ ہم جس طرح بھی ابو کو بیسٹ میڈیکل فیسلٹیز دے سکیں ہم نے دی. ہم نے اپنی پوری کوشش کی. میں بہت مشکور ہوں تمام میڈیا کا جنہوں نے ہمیں اتنا کنسرن اور اتنا پیار شو کیا. لمحہ بلمحہ آپ لوگوں تک ہماری انفارمیشن نیوز پہنچائی, جس کی وجہ سے دعاؤں میں اضافہ ہوا. آپ تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے. وہاں پر بھی ابو کے پاس جاتے ہیں, وہاں دعا کرتے ہیں. میں خصوصی طور پہ ظفر بھائی JDC والے بھائی جو ہیں, ظفر بھائی کا بڑا مشکور ہوں, جنہوں نے ابو کو اتنا کمال کا ٹریبیوٹ دیا. جو ایمبولینسز پہ انہوں نے جس طرح سے ان کو پروٹوکول میں لے کے گئے اور لوگوں نے اتنا پیار دیا. میں ظفر بھائی تھینک یو سو مچ. وسیم مقامی بھائی کا خاص طور پہ, یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور انہوں نے یہ پروف کر دیا کہ میرے بڑے بھائی ہیں. جس طرح سے یہ ہر موقع پہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور جس طرح سے ہر لمحہ بہ لمحہ ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے. میں جاوید شیخ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جو مجھے گائیڈ کرتے رہے, ہر طرح سے دعا کرتے رہے. ہاسپٹل میں بھی آیا مجھ سے ملنے, اور جو چند آخری ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں جاوید انکل کے ساتھ ہوئی, اور ابو کو بہت اچھا ٹائم ان لوگوں کے ساتھ میں گزارا.
रऊफ सिद्दीकी अंकल भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी पूरी टीम का जिन्होंने इतनी हेल्प की यहाँ पर, सब लोगों का मैं बहुत मशकूर हूँ। एक इस्माइल तारा साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगर मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँ, लेकिन मैं अफजल शामिया साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने यहाँ पे आके हमें ये यकीन दिलाया कि वो हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं, हर तरह से हमारी रहनुमाई की। दावत इस्लामी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, तमाम उलमाए दीन का, तमाम सियासी जमातों का, तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का, तमाम कम्युनिटीज़ का, मेडिकल कम्युनिटी का, बिजनेस कम्युनिटी का, आर्टिस्ट कम्युनिटी का, जितने भी अबू के दोस्त हैं, मुस्तफा कुरैशी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेरे अब्बू को वो मुकाम और वो इज़्ज़त दी जो वो डिज़र्व करते थे। मेरे वालिद साहब ने पाकिस्तान से इश्क किया है और पाकिस्तान का परचम हर मुकाम पे लहराया है। वो एक सफ़ीर थे, एक एम्बेसडर थे, एक ऐसे इंसान थे जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे हर जगह पर। उनके जितने भी अभी दोस्त आए हुए हैं, लाहौर से भी जुल्कन नैदर अंकल आए हुए हैं, आफ्ताब आलम आए हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, जिनके नाम मैं ले पा रहा हूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू देम। मेरे वालिद साहब ने हमेशा एक बात की, सबसे पहले पाकिस्तान अगर बोला किसी ने, मेरे वालिद साहब अपने से पहले पाकिस्तान को रखा। उन्होंने किसी और मुल्क की नेशनलिटी हासिल नहीं की, पाकिस्तान को हमेशा प्रेफरेंस दी, पाकिस्तान में रहे और यहीं पर ही हैं, यहीं पर ही हमारे साथ हमेशा रहेंगे। मेरी एक दरख्वास्त है जितने भी लोग देख रहे हैं, बेटा होने के नाते से मैं कहना चाहता हूँ हैसियत से कि आगे मेरे वालिद साहब का कभी भी आप कोई ड्रामा, क्लिप, शो, फिल्म कुछ भी देखें, उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, उनको पढ़कर बख्शिएगा, क्योंकि यही चीज़ उन तक पहुँच सकती है। उन्होंने बहुत नेकियां की हैं, सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ NGOs के लिए काम किया है। वो एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के सोशल वर्कर थे, उनके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी था, लोगों के अंदर जाकर काम करने का जज्बा था। मैंने उनको देखा, उनके साथ बहुत ट्रैवल किया है, जिस तरह वो दर्द रखते थे। और सबसे बड़ी मिसाल उसकी जो उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, माँ हॉस्पिटल, जैसे आप सर अभी फरमा रहे थे कि वो सदका जारिया जो उन्होंने शुरू किया है, मेरी गुजारिश है सिर्फ गवर्नमेंट से। जी मैडम, जी मेरे वालिद साहब ने जो हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो चाहते थे कि जिस इलाके में वो बन रहा औरंगी टाउन में, वहाँ पे हर एक शख्स को मुफ्त में इलाज मिले, वहाँ पे हर एक शख्स फैज़ हासिल करे, सेहत हासिल करे और सेहतियाब होकर उस मुल्क से निकले। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी गुजारिश है, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि उनके उस ख्वाब को पूरा करने में मेरी मदद फरमाएं, मेरे साथ सपोर्ट करें और माँ हॉस्पिटल को तामीर करके ओपन करने में हमारा साथ दीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे दोस्त जो हैं, जफर भाई ने भी बड़ा, वसीम भाई, सबने साथ देना है। जफर भाई ने अभी अनाउंस किया है कि वो पहला डायलिसिस वार्ड जो है वहाँ पर बनवाएंगे इंशाल्लाह, फ्री इलाज वहाँ पे करवाएंगे और ये ज़बरदस्त बात है। ये सुभान इस पे बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए जफर भाई को, इनकी इंसानियत कि मेरे वालिद साहब को जिस तरह आप लोगों ने रुखसत किया है, वो अपनी मिसाल आप है। मैं बड़ा मशहूर हूँ, उनका भी बड़ा मशहूर हूँ। पाकिस्तान को एक गिफ्ट था अल्लाह ताला की तरफ से, वो एक तोहफा थे, अल्लाह ताला ने उनको अपने पास वापस बुला लिया, लेकिन उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा, लोग उनको देखते रहेंगे और उनसे सीखते रहेंगे और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं उनके नाम को जिंदा रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उनके नक्शे कदम पे चलूं, उनके विजन को लेके आगे चलूं, उनकी लेगेसी को लेके आगे चलूं और मुझे उसमें आप सबके साथ की जरूरत है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा ने सवाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 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 1040 कुरान पाक, 2,41,000 मरतबा दुरूद पाक, 5,315 सूरह रहमान, 5,189 सूरह यासीन, 25,000 मरतबा आयत करीमा, 235 सूरह मुज़म्मिल, 673 सूरह इखलास और 5,000 सूरह मुल्क। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भेजा गया है ईसा अलैहिस्सलाम का तोहफा एक तरफ से, बल्कि और तरफ से 173 कुरान पाक, 32,000 दुरूद पाक, 650 सूरह इखलास और 1200 मरतबा सूरह फतह। इसी तरह दाऊद इस्लामी की तरफ से जो आया है तोहफा, वो 30 सूरह यासीन, 50 सूरह मुल्क, 30 सूरह रहमान और अनगिनत दुरूद पाक है, दुरूद ताज है और बहुत सारे ईसा अलैहिस्सलाम हैं जिसको हिसाब में लाया जा सकता। अल्लाह ताला से अपनी बात में कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम।
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رب العرش العظیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث. باری تعالیٰ اس آخری گھڑیوں میں پہلا دن ہے ماہ نور کا، یوم الجمعہ کی آخری گھڑیاں ہیں، تیری بارگاہ میں یہ کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام والی گھڑیوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اتنا سارا ڈھیر و ڈھیر یہ سارے ثواب جو جمع ہوا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین اس ثواب کو ہمارے اعمال کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو شاعر شان دے اس کا ثواب عنایت فرمائے. حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے واسطے وسیلے والدین کریمین، اولاد، ازواج، اہل بیت، اصحاب، خلفاء، بالخصوص بنی پاک کو، اور اے اللہ الرحمن الرحیم اس کا ثواب انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو پہنچا کر حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو ہمارے عمر شریف صاحب بھی ان کا پیار کرتے تھے. یا اللہ غوث اعظم کو اس کا ثواب پہنچا دے. خواجہ و داتا و فرید و نظام الدین، شیخ معروف طرفی، شیخ احمد کبیر رفاعی، شیخ معقوم الدین سیلانی، تمام اولیاء ابدال اقطاب اوتاد کو پہنچا کر کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آ چکے، جتنے موجود ہیں، جتنے آئیں گے، سب کو بالخصوص ہمارے عمر شریف صاحب کے آب و اجداد کو، ان کو اور اے اللہ پیارے آقا کی پوری وقت صحبت العالمین ہمارے عمر بھائی کی شہزادی ہیرا کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ مرحوم کی مغفرت فرما، بخشش فرما، سب ایک صغیرہ کبیرہ ظاہر باطنی گناہوں کو معاف کر دے، قبر کی منزلیں سب کی آسان کر، عذاب قبر سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا. مطلق اعضائے بشری جتنی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں معافی چاہتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے. ہمیں ہمارے نسلوں کو پوری امت کو 5 وقت نماز پڑھا. یقیناً عمر شریف کی اولاد کا صدقہ جاریہ یہ ہوگا کہ یہ ان کے جانے کے بعد اب یہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، تو روزانہ کم از کم 2 رکعت ثواب پہنچائیں. یا اللہ اول بخیر، آخر بخیر، ظاہر بخیر، باطن بخیر. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہاں پہ تمام لوگ ان کے سویم میں تشریف فرما ہے، اور یہاں پہ بہت ہی اچھے آرٹسٹ خان لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم عمر بھائی کے لیے وہ کیا دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، ان کے فیملی کے لیے کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر شریف بھائی پاکستان کے وہ لیجنڈری آرٹسٹ، پاکستان کا وہ سرمایہ جس سے پاکستان کے احاطے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک خلا آ گئی عمر بھائی کے جانے سے. ریزن یہ ہے کہ عمر شریف بھائی نے پاکستان کو آل اوور دا ورلڈ جا کر کے جو ریپرزینٹ کیا اور پاکستان کے فلیگ کو ہمیشہ اپ گریڈ رکھا، یہ ہمارے لیے پوری دنیا میں آنر کی بات تھی اور انشاءاللہ رہے گی. آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. میں سب سے پہلے تو دعا کروں کہ عمر بھائی کے ساتھ ساتھ میرے پیرنٹس اور امت مسلمہ میں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بخشش عطا فرمائے، ان سب کی مغفرت عطا فرمائے. اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور کرے. الہی آمین ثم آمین. سنی آپ کا اتفاق ہوا عمر بھائی نے کام؟ الحمدللہ رب العالمین. میں عمر بھائی کے ساتھ 2 پلے کر چکا تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں جب میڈم شہیمارہ کی فلم کر رہا تھا لاہور میں، تو میرے لیے محسن اور بحیثیت باپ کا درجہ یوں رکھتے تھے کہ سنس 1994 میں نے میڈم شہیمارہ کی فلم کی ایز ہیرو دنیا دل والوں کی. ایٹ دیٹ ٹائم عمر بھائی ایورنیو اسٹوڈیو میں ان کا اپنا آفس تھا. جب ان کو پتہ چلا کہ سنی کراچی سے آیا مووی کرنے، تو میں 17 سال کا تھا. 17 سال کا انمیچورڈ پرسنالٹی ایک بندہ ہوتا ہے. تو عمر بھائی نے مجھے وہ خدمات دی ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہوئے کہ میرے لیے بحیثیت محسن اور باپ کا درجہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے گائیڈ لائن دی کہ مجھے کس طرح کام کرنا ہے فیلڈ میں، کس طرح اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. تو وہ لمحات میں بھول نہیں سکتا، اور عمر شریف بننے میں عمر گزر جاتی. اچھا ایک بات بتائیے، آگے جو آخر میں ایک چھوٹا سا میسیج دیتے ہیں عوام کے لیے جو لوگ
काम कर रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे, क्या करना पड़ेगा? देखें, जितने भी यहाँ पे मेरे दोस्त अहबाब उमर भाई के चाहने वालों की एक जंबे गफ़ीर यहाँ पे एक भीड़ है, मैं उनसे सबसे पहले एक मुअद्दबाना गुजारिश ये करूँगा कि मुझे खुशी तो बहुत हुई है कि आप लोग उमर भाई की सोयम में उमर भाई के तदफीन में आप लोग शामिल हुए, लेकिन जिन जिन के माँ बाप नहीं है, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि उनकी कब्रों पे भी जाया करें इसी सच्चाई के साथ, इसी दिलजोई के साथ, क्योंकि माँ वो बड़ी हस्ती होती है कि उसकी दुआएं, मैं माँ के बारे में इतना कहता हूँ कि माँ जो है वो दुनिया में छोटे अल्लाह मियाँ होते हैं, और अल्लाह में और माँ में फ़र्क मुझे सिर्फ इतना दिखता है कि अल्लाह नज़र नहीं आता, माँ दिखती है। सनी भाई आखिर में सिर्फ एक पैगाम दे दीजिए आर्टिस्टों के लिए, जूनियर आर्टिस्ट हमारे जो उनके क्या पैगाम? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा उन जूनियर आर्टिस्टों को कि किसी भी फील्ड में आपका जुनून आपको मंजिल तक पहुँचाता है, आपकी एजुकेशन आपको मंजिल तक पहुँचाती है। जितने भी लोग आना चाहें शोबिज़ में या किसी भी फील्ड में, अपनी तालीमात को कंप्लीट करें। हमारी अपनी ज़ात से जंग नहीं है, हमारी वर्ल्ड वाइड जंग है। जब माइक आपके सामने आए तो लोगों को पता चले कि कोई बात कर रहा है, कोई पढ़ा लिखा आर्टिस्ट बात कर रहा है, तो आप अपनी तालीमात को मलूज़ खातिर रखते हुए अपने आप को अपग्रेड करें, और जिस फील्ड में भी आप कदम रखते हैं उसमें अपनी दिलजोई के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करें। मेरा ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको मंजिल मक़सूद पे लेके जाएगा। अपने सीनियर्स की आप इज़्ज़त करें और अपने बड़ों से प्यार लें और छोटों को प्यार दें और एहतराम करें। अल्लाह पाक हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ लेके चलने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। मैं बिलखुसूस अपने प्यारे भाई SKHD न्यूज़ को और सुपर HD न्यूज़ को, BBC को और Sky 1 न्यूज़ का मैं बेहद मशकूर यूँ हूँ कि ये वो चैनल्स हैं जो कहीं भी कोई भी कवरेज होती है उसको करने के लिए दिन रात मेहनत करते हुए पहुँचते हैं। मैं दिल की अता गहराइयों से इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी में हज़ारों खुशियाँ लाए और इनको बेतहाशा कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता फरमाए। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। मैं बिलखुसूस कैमरामैन जो हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत उमर भाई के बारे में कुछ कहना चाहें? कुछ तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, उनके लिए तो बहुत कुछ कहना चाहिए और उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए होगा, लेकिन मैं सारे अल्फाजों को एक दूसरे में बंद कर देता हूँ कि उमर शरीफ भाई जैसा बड़े सगीर पाक व हिंद एशिया में न ऐसा आर्टिस्ट था, न आएगा और न आने वाला है। उसकी वजह है कि एक ही उमर शरीफ उनकी अम्मी ने जन्म दिया था, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के झंडे को रोशन रखा और पाकिस्तान के लिए इतने कोई खदमात अंजाम दिए। हम तो उनके बहुत जूनियर स्टूडेंट में से हैं। मैंने कोई 20 साल उनके साथ काम किया है। 27 ड्रामे मैंने कमर्शियल नॉन कमर्शियल किए, दुनिया से बाहर अमेरिका और दूसरी जगहों पे मिडिल ईस्ट वगैरह में बहुत सारे प्रोग्राम किए। मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा मैं जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था, जब मैं यतीम हुआ था, और अब एक दफ़ा और हम सब के बाप थे, सारे कॉमेडियंस के, बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनकी एक एक चमाट पे हमने लाखों रुपए कमाए। इसकी वजह ये है कि अगर उनकी चमाट नहीं पड़ती तो शायद आज हम आर्टिस्ट भी नहीं बनते। उनका गुस्सा करना भी हमारे लिए समझ लें बाइस तक़वियत था। और मैं तो जब इंडिया में सीज़न 3 करने गया था, फाइनल में मैं गया था वाहिद, तो वो हमारे सामने जज के तौर पर बैठे हुए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कपिल शर्मा हो, चाहे सुदेश लहरी हो, चाहे कोई भी हो, जिससे उनके कदमों में सजदा रेज हो जाते थे कि हमारा समझो देवता आ गया। इतना लोग कदर करते थे। फिर अक्षय कुमार, रोहिता, जॉनी लीवर, W मैरिड होटल इंडिया में मैंने मेरे साथ थे, मंडा बनवाने आए थे। तो इतने बड़े बड़े लोग, लेजेंडरी लोग जो उनको अपना सब कुछ समझते थे, तो हम क्या है कितने। अल्लाह ताला उनको जवाहर रहमत में जगह दे, उनके घर वालों को सब्र अज़ीम में भी सब्र दे, तमाम देखने वालों को, उनके फॉलोअर्स को अल्लाह ताला दिल में सुकून दे। जब भी आप किसी के लिए दुआ के लिए हाथ उठाएं, उमर शरीफ साहब को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया। भाई हमारे भाई थे, बाप थे, उस्ताद थे, सब कुछ थे। कौम का बहुत बड़ा साथा थे, सरमाया था, सरमाया जुड़ गया है, दुनिया से चले गए। वो एक जो शख्स था उमर शरीफ का, वो ख़त्म नहीं हुआ, आप चलता रहेगा। उनकी वीडियो कैसे
क्लिप्स के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए यकीनन एक ऐसा यूनिक आर्टिस्ट दुनिया से चला गया है जिसने कॉमेडी की एक नई जहत और तारीफ कराई, दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया। दुनिया में उनके फॉलोअर्स की तादाद, कॉमेडियंस जो हैं आज जितने भी हैं वो सब उनके फॉलोअर्स हैं। उन्होंने जो स्टाइल दिया वो यकीनन उसकी तकलीफ की और हमें तो उनकी मोहब्बत और उनके साथ का मौका मिला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितनी गुजरी अल्लाह मियां बाकी मज़ाहिया फनकारों को कॉमेडियंस को सेहत दे, ज़िंदगी दे और कौम को बेशुमार खुशियाँ दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूनुस गुल है। मैं आज जाकिर भाई के पास आया हुआ हूँ उमर भाई की इसमें। जाकिर भाई, आप उमर भाई को तो आप अच्छी तरह जानते थे, उमर भाई कितना प्यार करने वाले लोग थे। आप जरा मुझे को बताएं कि मैं कैसे प्यार करता हूँ, वो मुझसे कैसे प्यार करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। और उमर शरीफ भाई के बारे में तो आप तमाम लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ कि क्या पता चल गया होगा कि जिस बंदे ने 35 साल 40 साल जो है माशाल्लाह लोगों के दिलों पे राज किया और कितनी मोहब्बत से प्यार से लोगों को हंसाया और एक तरह की बादशाह की ज़िंदगी उन्होंने शोबिस में गुजारी। और लेकिन जब यहाँ से वो रुखसत हुए हैं दुनिया से यूनुस भाई, तो अल्लाह ताला ने किस इज्जत से उन्हें अपने पास बुलाया है। जितना उन्होंने लोगों को प्यार दिया उससे बढ़ के मीडिया ने पब्लिक ने उनसे प्यार किया। मैंने लाइफ में ना 2 जनाजे आर्टिस्टों के प्यार नहीं, मैंने जनाजे देखे। एक सुल्तान साहब का, मैं वहीं था उमर भाई के पास। एक ये उमर भाई का जनाजा मैंने लाइफ में आर्टिस्ट के, और एक मोहम्मद अली साहब का, और तीनों जने है ना अपना दरबारों में आस्थानों में मोहम्मद अली साहब, मीरा हुसैन, वहाँ पर मीरा मीर और सुल्तान साहब शमशुद्दीन वहाँ पर बुजुर्ग हैं, उनके हक़ में उमर भाई आप लोगों के सामने गाजी अब्दुल्ला शाह गाजी के। यूनुस भाई, बात ये थी ना कि उमर भाई खुद एक रूहानी आदमी थे। जी जी, ठीक है ना। ड्रामे के साथ साथ शोबिस के साथ साथ उनका लोगों को दर्स देना, आखिरत की खौफ रखना भी और लोगों को बताना भी, और अपना हुकूकुल इबाद का बहुत ख्याल रखना, चैरिटी का बहुत ख्याल करना, लोगों के काम आना। तो अल्लाह ताला जो ऐसे बंदे होते हैं तो अल्लाह ताला बेशक जी जब अल्लाह ताला की जब रहमत और करम हो जाए तो फिर जैसे उमर भाई पे रहमत और करम हुआ है, अल्लाह पाक ने देखिए बाबा अब्दुल्ला शाह गाजी के हाथे में उन्हें जगह दी। इतनी पढ़ाई हुई है यहाँ पे, तमाम लोग आए हैं माशाल्लाह, अभी तक पढ़ाई हो रही है ये पूरे सिंध में। और हमारी दुआएं जी, और आप लोग भी जितने देखने वाले हैं उमर भाई से प्यार करने वाले हैं, आप उन्हें अपनी दुआओं में याद रखे रहें, अपनी नमाज में याद रखें और चलते फिरते आप उन्हें याद रखें। जब तक हम सबकी ज़िंदगी उन्हें दुआओं में याद रखें और उन पर पढ़ के बिल्कुल फातिहा पढ़ के उन्हें बख्शे, अल्लाह पाक कबूल करे। एक छोटा सा सवाल, जिस लम्हे आप तो साथ काम करने वाले थे उमर भाई के, और जिस वक्त आपको पता चला कि आप वो इस दुनिया में नहीं रहे, आप पर क्या गुजरी होगी, उस लम्हात कैसे थे आपके? देखिए वो लम्हात तो जाहिर है एक जो उनके प्यार करने वाले उनकी हालत जो थी वो गैर हो गई थी, तो जो साथ कम करने वाले हैं उनकी दिलों पर क्या थी। बात सिर्फ ये थी कि जब यहाँ से बाहर जा रहे थे इलाज के लिए तो एक हिम्मत बन गई थी कि चले अब इलाज भी हो जाएगा और घर पर आकर ये इंशाल्लाह ये बाकी ज़िंदगी चाहे बैठे रहेंगे लेकिन इंशाल्लाह अपनी फैमिली में रहेंगे, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था। आपको महीने पहले की एक बात बताता हूँ, क्योंकि लाहौर में वैसे तो सारे उसके शकील बनते हैं, अगर मीडिया को या आर्टिस्ट को उमर भाई के लिए घर की या कोई बात वो होती है वो सबसे पहले मुझे आप लाहौर से आए? जी जी, लाहौर से आए। और मैं देखने वालों से ये कहूँगा आप उनको दुआओं में याद रखें, इससे बड़ा तोहफा इससे बड़े उनके लिए कुछ भी नहीं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत थैंक यू। हमारे पाकिस्तान की मुझे थोड़ी सी तकलीफ इस तरह हुई है जगह लोग फोर्स पैसा कुछ भी लगाकर नहीं जाते। ये एक थोड़ी सी सुकून है, सबसे अच्छी जगह है और आगे तूफानों का देखो
रोकने वाले ढूंढ लेते हैं और हमेशा हमारा कराची महफूज रहता है। जुल्करनैन में ये बताइए कि आपने उनके साथ काफ़ी काम किया स्टेज पे, मैंने खुद भी देखे आपके सामने, आपने स्टेज पर कैसा पाया काम के लिहाज से, काम के लिहाज से? ऐसे पहले भी मैंने ये बात कही है बड़ी दफ़ा अपने इंटरव्यूज में कि मुझसे सवाल करते थे आप जैसे साहबी अगर आपको किसके साथ काम करने को जाता है, तो मुझे इतना खुशी मिल रही और मैं कंफर्टेबल फील, मुझे पता होता था कि मैंने जो बात करनी है वहाँ से जवाब आएगा। चौकस होकर क्या कह सकते हैं, उमर भाई एक एकेडमी थी, आप लोगों को क्लूज दे रहे हैं, आप लोगों के वो एक्सप्रेशन, उमर भाई के एक्सप्रेशन। जी रूम भाई और वो दोनों और भी हमारे हैं, हमारे है लाहौर के, जी बब्बू कराल साहब है, बहुत सारे। अच्छा ये जो खिला है उमर भाई का, चले के दुनिया से नहीं पूरा होगा भाई, ये नहीं पूरा हो सकता, कॉन्फिडेंस है नहीं हो सकता, नहीं कोई दूसरा उमर नहीं आता, दूसरा उमर शरीफ ये अल्लाह ताला की देन है, ये कभी कहीं सदियों में ये रहमत कभी कहीं जो अपने मीडिया के कामों के साथ साथ बुजुर्गान दीन और अल्लाह की इबादत को भी हर वक्त याद रखते हैं। जी बेशक। अभी आखिरी लम्हात में आप उनके लिए प्यार भरे अल्फाज क्या लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? लोगों के लिए मैं यही पैगाम दूंगा कि आप लोगों ने जिस तरह फुलकार का जिस तरह लिहाज किया एंजॉय की, और मुझे पाकिस्तानियों से यही उम्मीद थी कि आप अपने सरमायों का इस तरफ तैयार करते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। हर वक्त हर लम्हे उनको अपनी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। मजलिस ताजरान दावत इस्लामी की यहाँ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह उमर शरीफ भाई का सोयम हुआ और रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब ने बयान किया, दुआ हुई और नेकी की दावत का सिलसिला यहाँ दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन ने किया। तो दावत इस्लामी का एक शोबा बना हुआ है मजलिस राब्ता बरात शोबीस के तहत जितने भी मुसलमान हैं उनको भी दीन इस्लाम सिखाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आज नियत की गई है कि दावत इस्लामी के तहत यहाँ पे जो इनके बेटे हैं साहबजादे जवाद उमर, इन्होंने नियत की है कि उमर शरीफ के इसाले सवाब के लिए पूरी एक मस्जिद बनाएंगे इंशाअल्लाह, और मस्जिद जो है वो क़यामत तक रहेगी, सजदे होते रहेंगे, सवाब मिलता रहेगा। तो जिसको भी मस्जिद बनानी है वो दावत इस्लामी से रब्ता करें। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ की 2 मस्जिदें बना रही है, रोज़ाना दावत इस्लामी 2 मस्जिदें बना रही है और मस्जिद का सवाब जो है वो यकीनन बेशुमार है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब। और भाई हमारे उस्ताद थे, हमारी पहचान उमर शरीफ है और हमने ज़िंदगी की 20-25 साल उमर भाई के साथ गुजारे। उमर भाई ने हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचा और वहाँ हॉस्पिटल बनाया और वो खुद एक सोशल वर्कर थे, बड़ी खिदमत है उमर भाई की। अल्लाह पाक ने जन्नतुल काला मकाम अता फरमाए। अभी उमर भाई ने आज उमर शरीफ की वजह से हज़ारों लोग रोजगार पे हैं और हमेशा उनके लिए दुआ करते रहेंगे और उमर शरीफ के लिए पूरी दुनिया दुआ कर रही है। उमर भाई एक दौर के कॉमेडी किंग तो थे, नहीं इस दौर के वली। बहुत बहुत शुक्रिया।